تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ قادیانی نیٹ ورک کا ہمیشہ سے یہ خواب رہا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح قادیانی ریاست بنایا جائے۔ اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے قادیانی نیٹ ورک ہمیشہ سے ہی اپنے مغربی آقاؤں اور پاکستان دشمن قوتوں سے مل کر منصوبہ سازی کرنے کے ساتھ ساتھ تخریبانہ کارروائیاں کرتی آئی ہے۔ پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کی منظم سازشوں کے کلیدی کرداروں پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان میں سے ایک نہایت اہم کردار پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کا بھی نظر آتا ہے۔ ظفر اللہ قادیانی ایک انتہا پسند قادیانی ہونے کے ساتھ ساتھ صہیونی برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نہایت اہم مہرہ تھا، جس کو برطانوی صہیونی قوتوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نہایت چالاکی سے استعمال کیا۔ ظفر اللہ قادیانی وہ شخص تھا جس نے پاکستان کی تقسیم کے وقت حد بندی کمیشن کے سامنے مسلمانوں سے غداری کرتے ہوئے مسلم لیگ کے موقف سے ہٹ کر قادیانی نیٹ ورک کے اس وقت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے موقف کو پیش کیا، جس کی وجہ سے گرداسپور کا علاقہ جو کہ پاکستان میں شامل ہونا تھا، ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ اسی سازش کے نتیجے میں ہندوستان کو کشمیر پر بھی قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ قیام پاکستان کے بعد برطانوی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر صہیونی ایجنٹ ظفر اللہ قادیانی کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانیت کے تبلیغی اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ مبینہ طور پر اس شخص نے اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے سرکاری اداروں میں بڑی تعداد میں منظم سازش کے تحت قادیانیوں کو بھرتی کروایا، جس کی وجہ سے اس وقت کے سرکاری اداروں میں قادیانیوں کو زبردست اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ آج بھی کسی نہ کسی حد تک ان سرکاری اداروں میں قادیانی اور ان کے سہولت کاروں کا اثر و رسوخ دکھائی دیتا ہے، جس کی ایک مثال نبیل منیر قادیانی ہے۔ نبیل منیر ایک انتہا پسند قادیانی ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی طرف سے کوریا میں بطور سفیر کام کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ شخص پاکستان کی وزارت خارجہ میں اہم عہدوں پر فائز رہا، جس کے بعد مارچ 2022 میں PTI کی حکومت میں اس شخص کو کوریا میں پاکستان کا سفیر تعینات کر دیا گیا۔ یہ شخص قادیانی نیٹ ورک لاہور کے سابق سربراہ منیر احمد شیخ کا بیٹا ہے اور اس کے دو بھائی اس وقت قادیانی نیٹ ورک میں اہم عہدوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص جو جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتی ہو، ایک ایسا شخص جس کے مذہبی سربراہوں کا عقیدہ ہو کہ پاکستان ایک دن ٹوٹ کر دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا، ایک ایسا شخص جس کے مذہبی آباء و اجداد 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کرنے کی سازش میں ملوث رہے ہوں، ایک ایسا شخص جس کی جماعت اور اس کا سربراہ پوری دنیا میں پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کی آڑ میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوں، ایسی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص جو اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں سے پیسے، ویزے اور دوسری مراد حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، جس کی جماعت کے اسرائیل میں بھارتی افراد کی زیر نگرانی بڑے سینٹرز قائم ہوں، اور ان سب سے بڑھ کر جو شخص پاکستان کے آئین اور قانون کو ہی نہ مانتا ہو، ایسے شخص کو ملک کے اس انتہائی حساس اور اہم عہدے پر فائز کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ اس شخص کی قادیانی نیٹ ورک سے وابستگی اور اس کے انتہا پسند مذہبی آباء و اجداد مثلاً ظفر اللہ قادیانی، MM احمد اور ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ کی سیاہ تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی اس نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے افراد کو اہم حکومتی عہدوں پر تعینات کیا گیا، ان صہیونی نواز سازشی عناصر نے ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتوں کے افراد سرکاری یا حکومتی اہم عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب ہے کہ جی بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی۔ پاکستان میں موجود امن پسند مذہبی اقلیتوں کے افراد پاکستان میں نہ صرف آزاد ہیں
بلکہ کئی اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہیں، لیکن قادیانی کمیونٹی کے افراد چونکہ پاکستان کے آئین میں اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور آئین اور قانون سے انحراف کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا ایسی جماعت کے افراد کو پاکستان کے سرکاری اداروں میں اہم عہدوں پر فائز کرنا نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ قادیانی نیٹ ورک کے یہ افراد قومی سالمیت کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم حکومت سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو قادیانی نیٹ ورک کی سنگین شر انگیزیوں سے بچانے کے لیے قومی سالمیت کے لیے مستقل خطرہ بننے اور پاکستان کے آئین اور قانون کو نہ ماننے والے نبیل منیر قادیانی کو اس اہم عہدے سے فوراً ہٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو قادیانی اور قادیانی سہولت کاروں کے شر سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔